بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا، از خود آئی۔ احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا، بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیے۔ انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی تو پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ جہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی۔ حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے، آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اب محبوب کریم نے صحابیہ سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفحے بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں۔ اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا۔ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا۔ اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جہاد کر رہے تھے، روم کے عیسائیوں نے گرفتار کر لیا، 1000 آدمی نے مل کے پکڑا، گرفتار نہیں ہوتے تھے صحابی، 1000 آدمی نے گھیرا ڈالا، گرفتار کر کے لے گئے۔ اور جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے، اگر ہمارے قابو آ گیا تو فائدہ دے گا۔ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اگر قابو آ گیا تو فائدہ دے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کیوں، کیا خوبی ہے؟ کہنے لگے ہم 1000 آدمی تھے، یہ اکیلا قابو نہیں آ رہا، تو 1000 آدمی تھے، اگر ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے، خرید لیتے۔ بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتنی دولت تجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں، میرے لشکر میں آ جا، معاذ اللہ اسلام چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا فرماتے ہیں بڑا تو بیوقوف ہے، میں نے دولت کمانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا، میں دولت کمانے نہیں نکلا، میں تو رسول اللہ کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ دولت کمانی ہوتی تو کسی مارکیٹ میں ہوتا، میدان میں آنا تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ دولت تو لولی ہے رسول اللہ کے دروازے، جو تو پیچھے پیچھے پھرتی ہے نبی پاک کے غلاموں، یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکیٹ میں ہوتا، میدان میں تھوڑا ہوتا۔ عبداللہ بن حذافہ سے ایک دوسری چال چلی، کہنے لگے میاں عہدہ جو تجھے چاہیے، میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جو عہدہ تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے شاید تجھے پتہ نہیں میری تعریف کیا ہے،
کہا شاید تو جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے. کہا صاحب کی کیا تعریف ہے؟ کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں اور کائنات میں سب سے بڑا عہدہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عہدہ ہے. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. فرمایا میں نے حضور کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں، مجھے عہدے کی ضرورت ہی نہیں. اور میں نے عہدہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا، میں تو شہادت لینے نکلا ہوں میدان میں. عہدے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ اب بادشاہ کہنے لگا اسے قتل کر دو. وزیر کہنے لگا نہیں، ایک بات اور ہے، مجھے ایک چال اور چلنے دو. کہا وہ کیا؟ کہنے لگے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، مجھے موقع دو اپنی بیٹی کو سجا بنا کے. وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ 1000 آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا، اس جوان کے کمرے میں رات کی تنہائی میں بنا سوار کے بی بی کو بھیجا. وہ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سور کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی، لیکن یہ کیا شخص تھا، ساری رات ہی مصلے پہ بیٹھا رہا، ساری رات ہی. کچھ دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا. بی بی کہتی ہے سحری ہو گئی تو میں نے چھو کے دیکھا کہ انسان ہے کہ جن میں کہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے. چھو کے دیکھا. کہنے لگے پیچھے ہٹ جا. میں نے کہا میں نے تو سنا تھا تو 1000 کے مقابلے میں ہے اور تو اتنا بے حصہ کہ بنی صبری دلہن بیٹھی ہے، تو نے نظر نہیں کی. عبداللہ بن حذافہ. بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی، نظر پھر جھکی ہوئی ہے. کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں، اب میرے اوپر کوئی حسن نہیں چلتا، میں نے جلوائے بددہا کا دیدار کیا ہوا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. کبھی بھی اب نہیں کسی کا میرے اوپر جادو چلتا. میں نے مصطفیٰ کو اور کہا ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ، مجھے میرے رسول نے غیر محرم سے بچنے کا حکم دیا ہے، ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ. سحری کا وقت تھا. وہ بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے، کلیجہ پھٹ گیا، چیخ نکلی، میں کفر کے عالم میں روئی. میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح، آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں، کہاں سے آتی ہے؟ ایک میرا باپ ہے جو پناہ سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا، بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہیں؟ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے اگر کیب لینا ہے تو تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ جا، آ جا دروازے رسول پہ جھک جا، مل جائے گا. سویرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے رزلٹ لینے. دروازہ کھولا تو بیٹی نقاب پہنے باہر آئی. باپ کہنے لگا کیا بنا؟ کہنے لگی پیچھے ہٹا، تو غیر محرم ہے، کافر ہے، میں مسلمان ہوں. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں، تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کر رہا تھا. میں تجھے باپ نہیں مانتی، میں اب رسول والی ہو گئی، میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی، میں اب نبی کریم کی خادمہ، خبردار میرے قریب نہ آنا. یہ داؤ بھی ناکام ہوا. اب حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے موت کھڑی کی، ایک کڑا میں تیل گرم کیا، کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے. روم کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے. کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے، اب تجھے پتہ چلا ہے، چلا آ جا. حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے تو کافر ہے، تیری کافروں والی سوچ ہے، اس لیے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں، میں تو اس لیے رویا ہوں کہ ایک جان ہے وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے. کاش رب مجھے 1000 جان دیتا، میں ساری مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا. ایک سنار نے گلی میں یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا. 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا. سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا. ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا. 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی. وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما. بیوی چیخی. تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سنار میں حیرت ہے. بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گئے. کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں. 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی تو اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا. رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی.
جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں, جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں, ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے, تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, تو یہ بات لکھ لے. امام فخر الدین رازی 1, علامہ اسماعیل حقی 2, ملا جلال الدین رومی 3, امام خازن 4, امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا, یاد رکھ, نہیں بچے. اس لیے کہ تیری نظر ہے, کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ, تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے. کسی کی بہن کو, یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل. تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں. سچی توبہ کرے, کھری توبہ. یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے سینکڑوں شاگرد تھے. ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے. آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری. اللہ اکبر, بہت بڑی نعمت ہے. دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے, ایمان کی موت دے اللہ کریم, ایمان کی موت دے. ایسے بھی لوگ دیکھیں ہیں, مسجد نبوی ہے, رسول اللہ کا شہر ہے, سر سجدے میں ہے, روح پرواز کر گئی. روح پر کہ کتنا نصیبوں والا ہے, کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبود کے قدموں میں موت عطا فرمائی. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا, کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا. فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا, ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا, اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. بچے رونے لگے, بیوی رونے لگی. تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا, اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے. ایک تو یہ شراب کا عادی تھا, روکتی تھی باز نہیں آتا تھا, اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا. وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے, یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا. اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر, اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا, اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں. جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے. جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے. کہا جی کھانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے. حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی. حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت میمونہ, حضرت سودا, تمام گھروں سے بظاہر یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے, کوئی شے نہ ملی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا, فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے. ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے. فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے. تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے, وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے, ایک انصاری جو غریب آدمی تھا. بہت زیادہ امیر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا, اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہت امیر آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا اتنی دیوار اس کے گرد کھڑی ہو جاتی ہے پیسوں کی, مشکل ہو جاتا ہے اس کو. غریب آدمی کھڑے ہوئے, اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا, میں لے کے جاؤں. اور یہ بخاری مسلم ہے. حضور نے فرمایا لے جاؤ. وہ اب سے ابھی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا, بات پہ غور کرنا. ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے, بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی. وہ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے, جا کے بیوی سے مشورہ کیا, کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے. بچوں کے لیے. بچے تو بزدل کر دیتے ہیں, بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں, بچے تو مار دیتے ہیں, کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو, نیند نہیں آتی. اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے, اور رسول اللہ کے لیے نہیں, رسول اللہ کے مہمان کے لیے. بھائی نبی پاک کے لیے نہیں, حضور کے. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا, تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت.
लंबी बात है। अब बच्चों को सुला दो। बीबी ने बच्चों को सुला दिया तो मियाँ बीवी का मशवरा हुआ कि मेहमान के साथ बैठ के रोटी खाना भी सुन्नत है। तो अब मेहमान के साथ बैठ के खाना भी है तो खाना है एक दो आदमी का। अब खामद अपनी बीवी को तैयार करता है कि मैं भी खाने पे बैठ जाऊंगा, तू भी बैठ जाना। और जब मेहमान खाने में हाथ डाल ले तो तू उठना, कहना ओहो दिया तो सही किया ही नहीं, अभी बुझ जाएगा, और जाके दिया बुझा देना। हम हाथ हिलाते रहेंगे, मेहमान रोटी खाता रहेगा। और यार इस दर्द को, इस कैफ को समझो। घर में बच्चे भी भूखे, बच्चों की माँ भी भूखी, बच्चों का बाप भी भूखा। दस्तरखान पे रोटी लग गई, रोटियां चुन डाली, बीबी उठी कहने लगी ओहो चिराग तो सही किया ही नहीं, ये तो बुझ जाएगा। हौसलेमंद बीबी जिसने बच्चे भूखे सुला दिए, तो भूखे सोए हुए बच्चों की भूखी अम्मा उठी और अपने खामन की ताबेदारी में उठी। मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है। उठी और उसने ना दिया ठीक करने के बहाने बुझा दिया। मेहमान रोटी खाता रहा और रसूलुल्लाह के नौकर कुर्बानी देते रहे। वो रोटी खा के सैर हो के बिस्तर बिछाया तो सो गया। ये मियाँ बीवी सारी रात बच्चों की तरफ देखते रहे और गौर करते रहे और राज़ी रहे कि हमने हुजूर का फरीज़ा निभाया है। कुर्बान जाऊँ महबूब पे, बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। वो सहाबा वो अगर कुर्बानियाँ देते थे तो जो एजाज़ मिलता था वो भी बड़ा शान वाला है। सहाबी कहते हैं मैं फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद आया, पहला कदम रखा तो मेरे करीम बोले। हुजूर ने फरमाया रात जो तूने और तेरी बीवी ने अमल किया है खुदा को भी बड़ा पसंद आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बड़ा पसंद है। और फिर एक लफ्ज़ और है हदीस में, एक रवायत में कुछ जुमले और भी हैं। हुजूर ने फरमाया जब तू और तेरी बीवी रात मेहमान के साथ एहसान कर रहे थे ना, तो अर्श का मालिक तुम्हें मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहा था। रब तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा था, रब तुम्हें देख के मुस्कुराता। और दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। पर मैं वो मुस्कुरा रहा था कि मेरे बंदे मेरे रसूल की रज़ा के लिए क्या कर रहे हैं। और साहब देखो, नबी पाक के लिए नहीं, ख़ानदान के लिए नहीं, ख़ानदान नबूवत के लिए नहीं, हुजूर के ना समझे यार, इस पहलू को समझे। नबी पाक के बरेली के इमाम बोल पड़े, फरमाने लगे तुझ से दार, दार से साग, साग से है मुझको निस्बत, तुझ से दार, दार से साग कुत्ते को कहते हैं फारसी। फरमाते महबूब तेरा दरवाज़ा और दरवाजे पे कुत्ता और कुत्ते के पास मैं बैठा हूँ। चलो कुत्ते के पास तो बैठा हूँ ना, मेरी गर्दन में भी कोई तो पटकाया ही है ना। तुझ से दार, दार से साग और साग से है मुझको निस्बत, चलो मेरी गर्दन में भी है दूर का पटका तेरा। कुरान मजीद बोल उठा, रब करीम ने फरमाया हबीब ये तेरे गुलाम वो हैं कि वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फरमाया इनका हाल ये है कि जिस चीज़ की शदीद हाजत होती है वो भी अपने भाइयों पे कुर्बान कर देते हैं, वो दे देते हैं तेरे नाम पे। जब मक्के वाले मदीने आए, अंसारे मदीना, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ना तुम्हारी नस्लें एक हैं न कबीले एक हैं, लेकिन तुम्हारा नबी एक है, तुम्हारा रसूल एक, खुदा एक, किताब एक, तुम्हारा मेरी वजह से रिश्ता है। चलो अपने भाइयों के साथ इसार करो, चलो इसार करो। अगर किसी के 2 मकान थे तो उसने एक उसको दे दिया जो मक्के से आया था, 2 बाग थे तो एक दे दिया, किसी के पास एक था तो आधा बांट के दे दिया, हर चीज़ तकसीम कर दी। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दरमियान दिन बदल देता है। हालात बदल गए, बड़ा माल गनीमत आया, बनु नुज़ैर का इलाका फतह हुआ तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना को इकट्ठा किया। फरमाया भाई माल अब बड़ा आ गया है। 2 बातें यहाँ तो इस तरह करते हैं कि मैं इनको कहता हूँ जो मक्के से आए थे कि जितनी तुम्हारी जायदादें बाग इन्होंने लिए हैं वापस कर देते हैं तुम्हें, और जो माल आया है वो भी तुम में से आधा आधा दोनों के दरमियान बांट देते हैं, या जैसे तुम्हारा दिल चाहे तुम्हारे माल भी वापस करते हैं, और जो वहाँ से माल आया वो तुम्हारे बीच बांट देते हैं, या अगर तुम कहो तो ये माल इनको दे देते हैं मुहाजिरीन को, तुम्हें तुम्हारे माल वापस मिल जाते हैं। हुजूर ने पूछा अंसारे मदीना से, हज़रत साद बिन माज, साद बिन उबादा तड़प के खड़े हुए, अर्ज़ की महबूबा मैं तो अबू बकर को जानता ही नहीं, हुजूर मुझे क्या पता उमर कौन है, मैं क्या जानूँ उस्मान गनी मौला अली की अज़मतों को। महबूबा मैंने तो तुझे इनकी तरफ मुस्कुरा के देखते हुए देखा है, तेरा जलवा देखा है, तुझसे दार दार से साग साग से है मुझको निस्बत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मशवरा ना करें, आप इस तरह करें जो जायदादें हमने इन्हें दी हैं वो भी इनके पास रहने दें, और जो माल आया है वो भी इनमें तकसीम कर दें, इसलिए कि हमें तो बस इतना पता है कि ये आपके गुलाम हैं,
آپ کے نوکر ہیں, ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کے کوئی غرض ہے؟ بس آپ کے غلام ہیں, بات ختم ہو گئی. حضور خاموش ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں دیر کے بعد ہم نے کہا فیصلہ ہونا چاہیے. فیصلہ پتہ کیا ہوا؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے, کہا اے اللہ میرے مدینے والوں پہ رحم فرما, اے اللہ میرے انصار پہ رحم فرما, اللہ ان کے جذبے قبول فرما. بھائی اظہار والی زندگی, وہ کیا بات ہوئی کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے؟ اور جب تک تو قربانی نہیں دیتا تو قدر والا نہیں ہوتا. جو چیز قربانی سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے. جو چیز مفت میں آ جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی, کوئی قدر نہیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیری کے خلیفے اجمیر میں بھی تو ہونے چاہیے تھے, لیکن ان کے خلیفے اجمیر میں نہیں ہوئے, دلی میں ہوئے. تو میں سوچتا ہوں دلی والوں کے خلیفے دلی میں ہونے چاہیے, لیکن دلی میں نہیں ہوئے, پاک پتن میں ہوئے. تو پاک پتن والوں کے یہاں ہو جاتے. وہ اس لیے کہ قربانی جو دیتا ہے نا, جو دور سے چل کے آتا ہے وہ قربانی کرتا ہے, قربانی دیتا ہے, اس کو قدر زیادہ ہوتی ہے. ہم نے کسی شے کے لیے کبھی قربانی نہیں کی, نہ دین کے لیے, نہ قرآن کے لیے, نہ مسجد کے لیے, نہ شیخ کے لیے, نہ طریقت کے لیے. قربانی تو ہے ہی نہیں. تو جو شے مفت ملتی ہے اس کا نہ مزہ آتا ہے نہ قدر ہوتی ہے. جو چیز قربانی کر کے لیتے ہو نا, قربانی کر کے, اس کی قدر ہوتی ہے. اسی لیے کہا تھا کسی درویش نے, اس نے کہا تھا قدر نبیدہ کی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبیدہ جانن والے سوگے وچ مدینے. ان سے پوچھو نا, ان سے پوچھو ان حضرات کو کتنی قدر تھی. قربانی اپنی زندگی میں دینا سیکھیں. ایک ہوتی ہے بندے کی ذاتی خواہش, اس کو کچلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. قربانی بڑی ضروری چیز کا نام ہے, اور جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے. کتیا 6 بچے جنم دیتی ہے لیکن قربانی نہیں نہ دیتی بچوں کی, تو ریوڑ نہیں بنتے, اجڑ نہیں بنتے. بکری 2 بچے پیدا کرتی ہے اور سال کے بعد ہزاروں بچوں, لاکھوں بچوں کی قربانی دیتی ہے, اور پھر بھی جدھر جاؤ بکرے بکرے نظر آتے ہیں. جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے نا, یزید نے کوئی قربانی نہیں دی, اس لیے کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا, حالانکہ 14-15 بیٹے تھے یزید کے, کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا میں اس کی نسل میں سے. امام حسین نے ساری قربانی دے دی. ایک زین العابدین بچے تھے, پوری دنیا میں اللہ نے سید عطا فرمائے ہوئے ہیں. جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے. ہم نا قربانی کیا, ہمارے پاس تو اضافی شے ہے وہی دینے کو تیار نہیں. جب آپ تیار ہی نہیں تو سودا ہی نہیں کر, آپ نکلے ہی نہیں میدان میں, تو حاصل کیسے ہو؟ حصول تو تب ہوگا نا جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے. تو آپ انویسٹ ہی نہیں کر رہے تو بھائی آپ نے پودا ہی نہیں لگایا تو پھل کیسے ملے؟ قربانی نہیں دی تو وہ درجہ کیسے ملے؟ اس کے لیے تو قربانی ضروری ہے. اب تمام صحابہ کی زندگی پڑھ لیں, حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت بلال تک, یہ سارے قربانی والے ہیں. آپ تمام اولیاء کی صفت پڑھ لیں, اب غوث اعظم, جیلانی, داتا علی حجویری, خواجہ معین الدین, یہ سب قربانی والے لوگ ہیں. قربانی دیتے رہے تو بچے ہوئے. ان کے جو ساتھ تھے وہ بھی قربانیوں والے. قربانی حصہ ہے طریقت کا, قربانی ضروری ہے. اور ہمارے صوفیاء تو کہتے ہیں جس شخص نے تصوف میں آ کے قربانی نہیں دی. بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا, غالباً خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بات ہے, میرے ذہن میں نام پورا نہیں سما رہا, لیکن میری نے آ کے کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا 2.5%. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آ گئے, کہا حضور اللہ کے راستے میں کتنے دینے ہیں؟ فرمایا 50%. ایک ساتھی قریب بیٹھا تھا, اس نے کہا پہلے کے لیے 2.5% کا فتویٰ تھا, اس کو کہہ دیا آدھے دے دے. چند منٹ گزرے تو حضرت امیر خسرو بھی آ گئے. کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا جو ہے سارا ہی لے آ, تیری 100% ہے. تو وہ ساتھی جو قریب بیٹھے تھے اس نے کہا بابا فتوے علیحدہ علیحدہ ہے. فرمایا فتویٰ ایک ہی ہے, بندے علیحدہ علیحدہ ہے. فتویٰ ایک ہی ہے, مجھے پتہ ہے کون کتنے دے سکتا ہے. وہ جس کو میں نے 2.5% کہا ہے وہ بھی جا کے حساب کتاب کرے گا, اس نے 2.5 بھی پورا نہیں دینا. اور فرمایا جس امیر خسرو کو میں نے کہا سارا لے آ, اس کا دل کرے گا میں اپنا مکان بھی توڑ کے لے آؤں. میں نے فتویٰ ایک ہے, بندہ دیکھ کے بات کی ہے. بھائی قربانی نہیں ہے, اظہار ہی نہیں ہے, جذبہ ہی نہیں ہے, ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. لیکن نا یہ اب ایک تو شریعت کی قربانی ہے نا یہ, تو اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے, اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے. فتوے پوچھتے پھریں گے کہ میرے اوپر تو ابھی میں نے تو 15,500 قرضہ دینا, دوں کہ نہ دوں, کون سی دوں؟ فتوے پوچھیں گے. دینے کی دفعہ فتوے پوچھیں گے اور لینے کی دفعہ چھٹی جو آتا ہے آنے دو. کبھی لینے کی دفعہ بھی فتویٰ پوچھنا صاحب کہ یہ مجھے اتنا مال آ رہا ہے لے لوں کہ نہ لوں, وہ لے لیا, قابو کر لیا. جب دینے کی باری آئی تو فتویٰ اظہار کرے.
اور احسار صفت ہے مسلمان کی، یہ احسار کرنے لگتا ہے تو بچنے لگ جاتا ہے، اس کا فائدہ ہونے لگ جاتا ہے، قربانی دینے لگ جاتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا سن اے مسلمان، یہ نقطہ فیض قرآنی میں ہے، عظمت و اسلام اور مسلم صرف قربانی میں ہے، اگر تو جینا چاہتا ہے تو قربان ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں۔ قاتل کھڑا ہوا، ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، حضور یہ خنجر ہے، قتل کر کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے، سگی بہن تھی، میں نے قتل کر دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ اب بہن سے کس کو پیار نہیں؟ بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا، اور وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کر دو، میں ہر شے سہ لیتا، پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا۔ میں اس کو روکتا، منع کرتا، تو باز نہ آتی۔ کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا، قتل کر دیا ہے۔ حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا، تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، یہ اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے، اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا، کچھ نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت امام پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے، خود اٹھے۔ وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونے قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا، پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سوچ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل آن کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی ہو۔ مجھے وہ بیوی نہیں چاہیے جو بیوی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا، باپ کو مارا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے؟ کہا حضور باپ نہیں چاہیے، رسول اللہ کا وفادار چاہیے، حضور وفادار چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے، اصل دین۔ صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا، ہر چیز سے بڑھ کر، بھلا دی دنیا ساری انہوں نے، لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا، اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اپنے بچے لا کر پیش کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں، میرا باپ رفیق تھا، شفیق تھا، مہربان تھے، کوئی کبھی انہوں نے سخت برا بھی نہیں ہماری طرف۔ لیکن کہتی ہے ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بچی تھی، میری آواز ذرا بلند ہوئی، تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے، اندر آیا، حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا، میرے منہ پہ مارنے لگے، حضور آگے بڑھے، بچایا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے تو برا بھی کبھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔
खबरदार हुजूर सैयद आलम हज़रत उमर का ज़माना था। कुछ लोग आए कहीं और के रहने वाले, मस्जिद नबी में ऊंची आवाज़ में बोलने लगे, ऊंची आवाज़ में बातें करने लगे। हज़रत उमर ने बुलाया, फरमाया इधर आओ, कौन हो, कहाँ से आए हो? कहने लगे कोई शाम का है, कोई किसी मुल्क का है। आप फरमाने लगे तुम्हें पता नहीं ये रोज़ा रसूल है, तुम्हें पता नहीं ये हुजूर की मस्जिद है, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तुम्हें खबर नहीं तुम कहाँ आए हो? मैं अगर तुम मदीने के रहने वाले होते मैं तुम्हें धुरों से मारता, तुम्हें सदा देता। तुम्हें अदब रसूल का नहीं पता, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का नहीं पता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से खून निकला। हुजूर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से कहा ठिकाने लगा दो, जाओ ठिकाने लगा दो, ऐसी जगह लगाओ जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। खून बहता हुआ खून हराम है, कुरान पाक ने बयान किया। कहा ठिकाने लगा दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बाहर निकले और हुजूर का जो खून था वो पी गए। हुजूर ने कहा था पी लेना, क्या कहा था? ठिकाने लगा दो, पी गए। वापस आए तो मुस्तफ़ा ने फरमाया कहाँ ठिकाने लगाया? कहा या रसूलल्लाह ऐसी जगह जहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, ऐसी जगह जहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया पी गए हो? हुजूर पी गया हूँ। फरमाया जाओ, नबी का वादा है तुम्हारे वजूद को जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं। हम वो वाला प्यार करते हैं जो हुजूर ने कहा है। हज़रत उम्मे अहमद नबी पाक की दाई थी, हुजूर की रज़ाई वालदा थी। सरकार की तबीयत मुबारक अलील हुई तो हुजूर ने ना, वैसे नबी पाक जब पखाना करते थे ना, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है हुजूर के पखाने से कस्तूरी से भी ज़्यादा खुशबू आई। और आप हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर खेतों में पखाने के लिए जाते, मैं साथ जाता। जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखाना करते मैं वहाँ जाके देखता तो कोई शय ना होती। मैं कहता हुजूर कहाँ गया? अल्लाह के रसूल फरमाते जब मैं पखाना करता हूँ तो ज़मीन खुल जाती है, मेरा पखाना अंदर समो लेती है। हुजूर के पखाने और पेशाब से कस्तूरी की खुशबू आती थी, कस्तूरी की खुशबू आती थी। हज़रत उम्मे अमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं हुजूर ने पेशाब किया, तबीयत मुबारक अलील थी तो लकड़ी के एक बर्तन में हुजूर ने पेशाब किया और कहा अम्मा जी इसको बाहर रखा है, कहीं बाहर ठिकाने लगाएं। हज़रत उम्मे अमन कहती है मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरे वजूद से भी खुशबू आने लगी, मेरा जिस्म महकने लगा। हज़रत उम्मे अमन कहती है मैं बाहर जाकर निकाल के दिखाओ किसी हदीस से कि रसूल पाक ने फरमाया हो मेरा पखाना पी जाना। हज़रत उम्मे अमन बाहर गई, नबी पाक का पेशाब मुबारक पी गई। वापस आई तो हुजूर ने फरमाया अम्मा कहाँ रखा है? कहने लगी महबूबा वहाँ रखा है, किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया पी गई हो? हुजूर पी गई हूँ। फरमाया जाओ मेरा वादा है क़यामत तक तुम्हें पेट की बीमारी कोई नहीं लगेगी, जब तक जिंदा रहोगी पेट की बीमारी। हुजूर ने कहा था कि पी जाना। भाई याद रखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हुजूर की ताज़ीम करते हैं,